زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ میں ہوں ایم ایچ نادر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل آسٹرو نیکسٹ۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ہمارا یہ ہفتہ ہوگا 31 جنوری سے 6 فروری کے درمیان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے برج حمل ایریز سے، جس کا سٹار جو ہے وہ مارس بنتا ہے، اور الف سے، لام سے اور یہ سے شروع ہونے والے نام ایریز کے انڈر آتے ہیں، اور این سے شروع ہونے والے نام بھی ایریز کے انڈر آتے ہیں۔ یعنی انگلش میں اگر اے ہو گیا، ای ہو گیا، اور یو بھی تقریباً اسی سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہ سارے لوگ اپنا برج جو ہے ایریز چیک کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ برج ایریز 31 جنوری سے 6 فروری کے درمیان۔ برج حمل کا سیارہ مریخ اپنے شرفی درجات یعنی اپنی ٹاپ کی پوزیشن کی طرف جا رہا ہے، اور آپ کے مالی معاملات کو دیکھ رہا ہے، یعنی آپ کے فائنانس کی گھر کرے گا، اور کیونکہ آپ کی فائنانس کی گھر میں جوپیٹر ہے، اور آپ کا اپنا جو سٹار مارس ہے وہ بھی اس نے اچھا اینگل بنایا ہوا ہے۔ آپ کا کوئی کام بن جائے گا جس سے پیسہ حاصل ہوگا، بڑے بڑے کاروباری لوگوں کو بھاری پرافٹ ملے گا، اور عام تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھنے والوں کو بھی کچھ اضافی آمدن کا ذریعہ حاصل ہوگا۔ کچھ اچھا ضرور ہوگا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جو جاب والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کچھ اسپیشل ہوگا اسی دوران۔ مارس چونکہ پیشہ ورانہ ترقی کو بھی ظاہر کر رہا ہے، لہٰذا ملازم پیشہ افراد کے کام میں بہتری اور ترقی حاصل ہوگی۔ آرمی سے تعلق رکھنے والے کمیشنڈ آفیسرز کو ترقی ملنے کا اشارہ مل رہا ہے۔ نئی ملازمت کی تلاش کرنے والوں کو کامیابی ملے گی اور کام میں آسانی رہے گی۔ شریک حیات سے تعلق میں خلوص میں اضافہ ہوگا۔ محبت کے معاملے میں اختلافات ہونے کا خدشہ بھی رہے گا۔ دوستوں سے تعلقات میں بہتری اور فوائد ملنے کا امکان رہے گا۔ آرٹ کی دنیا سے وابستہ لوگوں کے کام میں بہتری اور فوائد حاصل ہونے کا قوی تر امکان رہے گا۔ رشتہ داروں سے تعلق کے معاملے میں پیچیدہ صورتحال سے واسطہ پڑنے کا امکان رہے گا۔ قانونی اور عدالتی معاملات میں بہتری ملے گی۔ سیاست سے تعلق رکھنے والے ایریز افراد کو خوش قسمتی اور سپورٹ ملے گی۔ جن پر سیاسی مقدمات ہیں ان کو ریلیف ملنے کا چانس نظر آتا ہے۔ علمی لحاظ سے بہتری رہے گی، اور غیر ملکی سفر کے معاملے میں کوئی ویزا اپلائی کیا ہوا ہے یا پھر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہتر وقت ہے، آپ کا کام بن جائے گا اور رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ آپ کی صحت کے سیارے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لہٰذا صحت بھی آپ لوگوں کی اس ہفتے اچھی رہے گی۔ برج ثور ٹورس 31 جنوری سے 6 فروری کے درمیان، اور بے سے اور واو سے شروع ہونے والے نام برج ٹورس کو چیک کر سکتے ہیں، یعنی بی یا ڈبلیو سے شروع ہونے والے نام برج ٹورس کے اندر آتے ہیں۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والوں کو اپنے کام سے متعلق کوئی خاص خبر ملنے کا امکان ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ تالے میں موجود سیارہ مشتری بہتر اور خوش قسمتی لائے گا، اور دوسرا سٹار یورینس جو برج ثور میں الٹا تھا وہ اب سیدھا ہو گیا ہے۔ چونکہ یورینس غیر متوقع واقعات کا سیارہ ہے، لہٰذا کوئی خبر غیر متوقع طور پہ حاصل ہوگی اور خوشی کی خبر ہو سکتی ہے۔ غیر ملکی معاملات اور سفر کے لیے یہ ہفتہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ سفری معاملات میں رکے ہوئے معاملات میں اب اپنے حل کی جانب بڑھیں گے۔ مذہبی اور تفریح کے سفر کے علاوہ کاروباری سفر کی غرض سے جانے والوں کو خوش قسمتی فیل ہوگی، محسوس ہوگی، خوش قسمتی حاصل ہوگی۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ اچھا ثابت ہوگا۔ وسیلہ روزگار میں برکت ملے گی، روپیہ پیسہ آنے کا امکان رہے گا۔ کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے ٹورس مرد و خواتین کو فوائد حاصل ہوں گے۔ جوپیٹر اصل میں ایکچولی جوپیٹر
پہلے گھر سے گزر رہا ہے، اور کیونکہ جوپیٹر خوش قسمتی لاتا ہے تو اسی لیے اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ شراکتی معاملات میں تیزی پیدا ہوگی، شریک حیات سے تعلقات میں بہتری رہے گی، صرف معمولی سی بحث کا امکان ہوگا۔ محبت کے معاملے میں سیارے اس وقت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ شخصیت جن سے آپ محبت کرتے ہیں آپ کی جانب متوجہ ہوگی۔ دوستوں سے تعلق میں بہتری رہے گی، تاہم سیارہ زحل کی موجودگی خانہ دوستی میں محتاط رہنے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ دوستوں پر حد سے زیادہ بھروسہ نہ کیا جائے۔ ملازم پیشہ افراد کا سیارہ زہرہ اچھی اور باقوت نظرات کی بدولت کام میں بہتری اور نکھار پیدا کرے گا، جس سے آپ کے افسران چونک جائیں گے۔ روحانی امور میں بڑی کامیابی ملے گی۔ صحت کے معاملے میں یہ ہفتہ اچھائی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، آپ لوگوں کی صحت بہتر رہے گی۔ برج جوزہ جیمنائی 31 جنوری سے 6 فروری کے درمیان کاف سے شروع ہونے والا نام، کاف کینچی سے اور کاف کتاب سے شروع ہونے والا نام بھی برج جوزہ کے انڈر آتے ہیں۔ برج جوزہ سے تعلق رکھنے والوں کو کچھ مسائل کا سامنا درپیش رہے گا، خاص طور پہ کاروبار کرنے والوں کو روپے کے لین دین میں مسائل آئے۔ پارٹی وقت پر پیسہ نہیں دے گی، یعنی آپ نے جس سے پیسے لینے ہیں ریکوری شاید نہ ہو سکے۔ جو لوگوں کو دیا ہوا مال ہوگا اس کی ریکوری میں دقت رہے گی۔ جن افراد کا کام اور کاروبار شراکت سے ہے ان کو سخت الجھن اور اختلافات کا سامنا ہونے کا خدشہ ظاہر ہوتا ہے۔ وراثت کے معاملات میں اچھی خبریں ملنے کا امکان رہے گا۔ قانونی معاملات میں آسانی رہے گی، وکیل تعاون کرے گا۔ ازدواجی معاملات میں شریک حیات سے اچھے تعلقات کی طرف اشارہ مل رہا ہے۔ محبت کے معاملات میں باتوں میں جذباتی ہوتے ہوئے جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں۔ جذباتی نہیں ہونا، آپ لوگوں نے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا ہے۔ کھیلوں سے تعلق رکھنے والوں کو اچھی خبریں ملیں گی۔ غیر ملکی سفر کے معاملے میں سیارے ملے جلے ہیں۔ دوستوں سے تعلقات میں خلوص اور وفاداری میں اضافہ ہوگا، دوست کام بھی آئیں گے۔ رشتہ داروں سے تعلق میں منفی رجحانات کی طرف اشارہ ملتا ہے اور کسی عزیز کی عیادت اور تیمارداری بھی کرنا پڑ سکتی ہے۔ خواتین چھوٹے بچوں کو آگ سے دور رکھیں اور کچن وغیرہ میں نہ آنے دیں۔ والدین کو اولاد کی نافرمانی اور ان سے تعلق رکھنے والی کسی الجھن کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جوزہ والوں کو زندگی میں تیز رفتاری چاہیے، سست روی سے ان کو نفرت ہوتی ہے۔ سست روی سے بچنے کے لیے خود کو بے حد مصروف رکھیں۔ ویسے بھی ان کو سکون نہیں آتا، کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں۔ برج جوزہ والے جو ہیں وہ ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں۔ سیاسی افراد کے لیے کچھ بہتری رہے گی۔ آپ کی صحت کا سیارہ بلندی پر ہے، بیمار افراد کو صحت نصیب ہوگی، صحت یاب ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو پہلے سے بیمار تھے وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ برج سرطان کینسر 31 جنوری سے 6 فروری کے درمیان ہے سے شروع ہونے والا نام، یعنی ایچ سے شروع ہونے والا نام برج کینسر کے انڈر آتا ہے۔ سرطانی افراد کے لیے مالی لحاظ سے رکاوٹوں اور مسائل میں اضافہ ہونے کا خطرہ رہے گا۔ کاروباری لحاظ سے صرف شراکتی افراد جو مل کر کام کرتے ہیں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، یا پھر سٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کو زائد آمدنی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے دوسرے کاروباری طبقے کو محتاط رہنا ہوگا۔ جن کاروباری لوگوں نے دوسرے ممالک سے مال منگوایا ہوا ہے ان کا مال بحفاظت انہیں حاصل ہو جائے گا۔ غیر ملکی سفر کے بارے میں کامیابی کی طرف اشارہ مل رہا ہے۔ مذہب کے شعبے سے تعلق وابستہ افراد کو کامیابی ملے گی اور روحانیت کے معاملے میں بہتری پیدا ہوگی۔ ملازم پیشہ مرد و خواتین کے لیے موجودہ ہفتے میں اچھی خبر ملنے اور کام میں آسانی اور ترقی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اپنے افسر کی نظر میں عزت حاصل کرنے اور اس کو اپنی صلاحیت دکھانے کے لیے اچھا وقت چل رہا ہے۔ شریک حیات کے معاملات میں ملے جلے سیارے ہیں، تاہم سیارہ زہرہ کی موجودگی شریک حیات کے اخلاقی احساس کو اچھا بھی بنائے گی۔ محبت کے معاملات میں
سیارے محبوب سے تعاون ملنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ دوستی کے بارے میں غیر ملکی دوستوں یا دوسرے ممالک میں رہنے والے دوستوں سے بھرپور فوائد حاصل ہوں گے۔ بینکوں سے قرض حاصل کرنے والوں کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ جن افراد نے دیا ہوا قرضہ واپس لینا ہے وہ ان کو واپس مل جائے گا، یعنی ریکوری ہو جائے گی۔ جو پیسے آپ لوگوں نے پھنسائے ہوئے ہیں وہ واپس مل جائیں گے۔ آپ کی صحت کا سیارہ مشتری تندرستی لائے گا، صرف چلتے چلتے گر جانے اور چوٹ لگنے کا امکان ہو سکتا ہے۔ برج اسد لیو 31 جنوری سے 6 فروری کے درمیان اور ایم سے شروع ہونے والا نام یعنی میم سے شروع ہونے والا نام برج اسد کے انڈر آتا ہے۔ تو میم سے شروع ہونے والے نام والے لوگ برج اسد کو چیک کر سکتے ہیں جن کی ڈیٹ آف برتھ نہ ہو۔ اسد سے تعلق رکھنے والوں کے لیے مالی لحاظ سے یہ ہفتہ خاص اہمیت کا ثابت ہوگا۔ اسباب رزق پیدا ہوں گے، پیسہ حاصل ہونے کا قوی امکان معلوم ہو رہا ہے۔ لوگوں سے کام کے سلسلے میں تعلقات میں بہتری آئے گی جو آگے چل کر کام آئے گی۔ کاروبار سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے وقت سازگار ہے جن سے ان کو فائدے لینا ضروری ہو جائے گا۔ نئے آرڈرز ملیں گے۔ ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے کاروباری لوگوں کو اچھی خبریں ملیں گی۔ مالی لحاظ سے ایک طرح سے اطمینان سا محسوس ہوگا۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ مناسب گزرے گا۔ شراکتی معاملات میں کوئی شراکت کی آفر بھی کر سکتا ہے۔ شریک حیات طبیعت کے لحاظ سے ضد دکھائے گا جس کی وجہ سے ان کی بات ماننی پڑ جائے گی۔ معاملات محبت کے بارے میں فیصلہ کن خبر حاصل ہوگی جس سے دل کو سکون ملے گا اور محبوب سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ رشتہ داروں کے تعلقات کے معاملے میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ دوستوں کے بارے میں سیارہ عطارد کی پوزیشن دوستوں سے ناراضگی لا سکتی ہے۔ پڑوسیوں سے تعلقات کے معاملات میں خواتین کو سخت محتاط رہنا ہوگا۔ پڑوسیوں کو شکایت کا موقع نہ دیں، بالخصوص بچوں کے معاملے میں۔ سفری معاملات میں اچھی خبریں ملیں گی۔ روحانی امور میں کامیابی اور علمی لحاظ سے بہتری رہے گی۔ مطالعے کا شوق بڑھے گا۔ سیاسی افراد کو اچھی خبریں ملیں گی۔ آپ کی صحت کا سیارہ زحل سردی سے لگنے والے امراض سے بچنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو سردی سے بچائیں ورنہ بیمار ہو سکتے ہیں۔ برج سنبلہ ورگو 31 جنوری سے 6 فروری کے درمیان پی سے شروع ہونے والے یا پے سے شروع ہونے والے نام جو ہے برج سنبلہ ورگو کے اندر آتے ہیں۔ برج سنبلہ کا حاکم سیارہ عطارد بہتر پوزیشن میں موجود ہے۔ سٹاک مارکیٹ، پراپرٹی، جوا، سٹا، لاٹری وغیرہ جیتنے کے وغیرہ جیسے معاملات میں زائد آمدنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے معاملے میں بہتری کا ہونا پکی بات ہے۔ محبت کے معاملے میں کثرت سیارگان کی بدولت بڑی کامیابی کی طرف اشارہ مل رہا ہے۔ محبوب سے الفت اور وفاداری ملے گی۔ اس کے علاوہ تحائف کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے۔ شریک حیات کے معاملے میں یہ ہفتہ پرخلوص جذبات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو شریک حیات کی تعاون کی شکل میں نظر آ جائیں گے۔ عزیزوں سے کسی رشتے طے کرنے والی بات کی وجہ سے اختلاف پیدا ہونے کا امکان بھی رہے گا۔ اس ہفتے عزیزوں سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے۔ غیر ملکی سفر کے معاملے میں سیارہ مشتری اور یورینس غیر متوقع خبریں لائیں گے۔ اکثر افراد کو سفری معاملات میں بڑی کامیابی ملے گی۔ گھریلو خواتین کے مسائل ملکی حالات کی وجہ سے دن بدن خرابی کی طرف جا رہے ہیں، تاہم کچھ سیاروں کی اعلیٰ پوزیشن کی وجہ سے صورتحال کنٹرول میں آئے گی۔ 5 فروری کو دوستوں سے اختلاف کا خطرہ رہے گا۔ ویسے تو دوستوں سے تعلق بہتر رہے گا لیکن 5 فروری کو دوستوں سے اختلافات کا خطرہ بھی رہے گا۔ قانونی معاملات میں رکاوٹوں کا مکمل امکان نظر آتا ہے۔ حکومتی اور سیاسی افراد کے لیے کچھ سیاروں کی نظرات اہم ثابت ہوں گی۔ آپ کی صحت کا سیارہ سینے میں درد، کھانسی، زکام کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی اپنے کھانے پینے پہ اور اپنا خیال رکھنا ضروری ہے۔ برج میزان لیبرا
31 جنوری سے 6 فروری کے درمیان رے سے اور تے سے اور توئے سے شروع ہونے والے نام، یعنی ٹی سے آر سے شروع ہونے والے نام جو ہیں وہ برج میزان کے اندر آتے ہیں۔ برج میزان کا حاکم سیارہ زہرہ دیگر سیاروں کے ساتھ خانہ نمبر 4 میں موجود ہے۔ زمین جائیداد سے متعلق معاملات حل ہوں گے۔ پراپرٹی کے کام سے متعلقہ لوگوں کو فوائد حاصل ہوں گے۔ گھر کی مرمت یا کسی گھریلو استعمال کی چیزوں پر زائد خرچہ بھی ہوگا۔ نئی سواری گاڑی یا موٹر سائیکل لینے کا رجحان بھی بنے گا۔ اس کے علاوہ الیکٹرانک اشیاء کی خریداری پر زائد اخراجات کا امکان رہے گا۔ سیارہ مریخ والدہ کے ساتھ کسی بات پر بحث و مباحثہ لا سکتا ہے۔ آپ کے مالی معاملات کا سیارہ مریخ حالت عروج میں ہے، جس سے مالی طور پر فائدے حاصل ہونے کا امکان نظر آتا ہے۔ کاروبار سے منسلک افراد کے لیے مواقع حاصل ہونے اور ان سے بھرپور فائدہ لینے کے لیے مؤثر ترین وقت چل رہا ہے۔ عشق و محبت کے معاملے میں کسی خاص پیش رفت کا امکان نہ ہوگا۔ ازدواجی تعلقات کے معاملے میں حسن و سلوک میں اضافہ ہوگا۔ اپنے شریک حیات سے کوئی اہم فرمائش کرنے اور منوانے کے لیے سیارہ زہرہ معاونت کرے گا۔ سفری معاملات میں رکاوٹ اور تاخیر کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔ فوجی حضرات کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں قوی طور پہ اضافہ ہوگا۔ تبادلے وغیرہ کا بھی ٹھوس امکان نظر آتا ہے۔ سر راہ چلتے ہوئے کسی اجنبی سے جھگڑے کا امکان بھی رہے گا۔ برج میزان والے ویسے بھی وہ انصاف پسند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کسی اور سے زیادتی بھی کر رہا ہو، راستے میں اگر کوئی کسی کی پٹائی بھی کر رہا ہو تو یہ کود جاتے ہیں، یعنی کسی اور سے بھی زیادتی برداشت نہیں کرتے۔ علم کے لحاظ سے یہ ہفتہ علمی قابلیت میں اضافہ لائے گا۔ ملازمتی معاملات میں محتاط رہ کر کام کرنا ہوگا۔ آپ کی صحت کا سیارہ مشتری اچھے سیاروں کی نظرات کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ کو اچھا رکھے گا۔ برج عقرب اسکارپیو 31 جنوری سے 6 فروری کے درمیان اور این سے شروع ہونے والا نام یا نون سے شروع ہونے والا نام برج عقرب کے انڈر آتا ہے۔ برج عقرب کا حاکم سیارہ مریخ شرف سے گزرتے ہوئے شخصیت کو پرکشش بنائے گا۔ لوگ آپ کی بات کو اہمیت دیں گے۔ بالخصوص خاندانی معاملات میں بات سنی جائے گی اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ مالی اعتبار سے سیارہ مریخ اور مشتری کی پوزیشن کے بارے میں بہتری لائے گی۔ ذرائع رزق میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ اپنا کام کرتے ہیں ان کو زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ مال بکے گا، نئے آرڈرز ملیں گے، رشتہ داروں سے تعلقات بحال ہوں گے اور آپ کسی کے ہاں مہمان بن کر بھی جا سکتے ہیں۔ گھر میں تفریح کا ماحول بنا رہے گا۔ چھوٹے بہن بھائیوں سے تعلقات کو فروغ ملے گا اور ان پر خرچ بھی کریں گے۔ آرمی سے متعلقہ بڑے افسران کی ترقی ملنے کا روشن امکان نظر آتا ہے۔ محبت کے معاملے میں تاخیر کا سامنا رہے گا اور کسی اہم پیش رفت کا کوئی امکان نہ ہوگا۔ شریک حیات سے تعلقات میں بہتری رہے گی اور تعاون ملے گا۔ سفری معاملات میں اندرون ملک سفر سے خوشی ملے گی اور بیرون ملک سفر کے بارے میں سیارے سفری امور میں آسانی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ شراکت شروع کرنی ہو تو موجودہ وقت سازگار چل رہا ہے۔ شراکت سے فائدہ ملے گا۔ قانونی معاملات میں آسانی رہے گی۔ سیاسی افراد کو پارٹی سے مالی فوائد ملیں گے۔ آپ کی صحت کا سیارہ بلندی پر ہے، جس کا صحت پر پازیٹیو اثر پڑے گا، اچھا اثر پڑے گا اور آپ لوگوں کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ برج قوس سیگیٹیریس 31 جنوری سے 6 فروری کے درمیان اور ایف سے شروع ہونے والا نام یعنی فے سے شروع ہونے والے نام جو ہے وہ برج قوس کے انڈر آتے ہیں۔ برج قوس کا حاکم سیارہ اس وقت سعد ترین پوزیشن میں چل رہا ہے، جو خوش قسمتی لائے گا۔ زندگی کے مختلف مسائل جو حل طلب تھے اب وہ حل ہو جائیں گے۔ عزت میں اضافہ ہوگا، بالخصوص بڑے حکومتی عہدیدار اور بڑے لوگوں کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ مالی اعتبار سے اچھے سیارے خانہ مال میں موجود ہیں، جو روپے پیسے میں آمدنی
آمدنی میں اضافے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کاروباری لوگوں کی چاندی ہو جائے گی، جن کا کام دوسرے ممالک سے تعلق رکھتا ہے ان کو زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ کاروبار سے تعلق رکھنے والی خواتین کو سیارہ زہرہ کی بہتر پوزیشن سے کام میں اور ریکوری میں آسانی رہے گی۔ ملازمتی امور میں آسانی رہے گی۔ بڑے افسر کام کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، یعنی آپ کے کام سے خوش ہو جائیں گے آپ کے بڑے افسر۔ معاملات محبت میں اس ہفتے گرم جوشی رہے گی، عہد و پیمان کیے جائیں گے، ایک دوسرے کو وفاداری کی قسمیں دلائی جائیں گی۔ سفری امور میں سیارہ شمس مقابل رہتے ہوئے ناکامی لائے گا، سفر ملتوی بھی ہو سکتا ہے۔ شریک حیات سے تعلق میں اس ہفتے بہتری اور سکون ملے گا۔ دوستوں سے تعلقات میں وسعت پیدا ہوگی، کوئی نیا دوست بھی متعارف ہوگا۔ عزیزوں سے تعلقات عام نوعیت کا رہے گا۔ آپ کی صحت کا سیارہ شفایابی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی اس ہفتے آپ لوگوں کی صحت اچھی رہے گی۔ برج جدی کیپریکارن 31 جنوری سے 6 فروری کے درمیان اور زیڈ سے شروع ہونے والا نام یا زال سے، زے سے، زوئے سے اور زواد سے شروع ہونے والے نام جو ہیں برج جدی کے انڈر آتے ہیں، کیپریکارن کے انڈر آتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اپنا برج یہی چیک کر سکتے ہیں۔ برج جدی کا حاکم سیارہ زحل دیگر سیاروں کے ساتھ اچھی نظرات بنائے ہوئے حالات میں بہتری لائے گا۔ اس کے علاوہ برج جدی میں موجود 3 عدد سیارے بالخصوص شرف یافتہ مریخ آرزوؤں اور امنگوں میں اضافہ لائے گا، کانفیڈنٹ ہوں گے، ایک کرنٹ سا پیدا ہوگا، بڑے بڑے منصوبے اور بڑے بڑے خیالات آئیں گے۔ سیارہ مریخ بنیادی طور پہ عمل کا سیارہ ہے، یہ سیارہ عملی طور پہ پیش رفت لا سکتا ہے۔ آرمی سے تعلق رکھنے والوں کے کام میں اعلیٰ پیمانے کی بہتری پیدا ہوگی۔ جن کا تعلق قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس سے ہے ان کے لیے بھی یہ سیارہ کارآمد ہوگا۔ آپ کے مالی معاملات کے خانے برج دلو میں طویل مدت کے لیے رہنے والا سیارہ پلوٹو داخل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے برج جدی والے اپنے کام میں انقلابی نوعیت کی تبدیلیاں لائیں گے۔ شریک حیات سے تعلق بہتر مگر 29 گھنٹے کے لیے، یعنی 4 فروری شام 6 بجے سے لے کر 4 فروری شام 6 بجے سے لے کر 5 فروری شام 8 سے 9 بجے تک سیارہ قمر کی نظرات سے محتاط رہنا ہوگا۔ کسی نوک جھوک کا امکان رہے گا۔ محبت کے معاملے میں مکمل طور پہ تعاون حاصل رہے گا اور محبت میں قابل قدر اضافہ ہوگا۔ اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کو دل کھول کر کام کرنا ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ آپ کی صحت کا سیارہ عطارد یعنی مرکری دانت کے درد کو لا سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ لوگوں کی صحت اچھی رہے گی۔ برج دلو 31 جنوری سے 6 فروری کے درمیان اور سین سے شین سے شروع ہونے والا نام ایس یعنی ایس سے ایس ایچ سے شروع ہونے والے نام برج دلو کے انڈر آتے ہیں۔ یہ لوگ بھی اپنا برج دلو چیک کر سکتے ہیں۔ برج دلو میں سیارہ پلوٹو کی آمد وہ بھی طویل عرصے کے لیے، کیونکہ جب کوئی سیارہ کسی برج میں لمبے عرصے کے لیے آتا ہے تو اس سیارے کے اثرات شخصیت میں جذب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور سیارہ پلوٹو انقلاب لانے والا سیارہ اور غیرت اور بہادری ہمت لانے والا سیارہ کہلاتا ہے۔ اب دوسروں کو انقلابی نگاہ سے دیکھیں گے، لوگ آپ کی بات سنیں گے اور سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ سیارہ شمس آج کل برج دلو میں موجود ہے، جو آگے بڑھنے میں معاون ثابت ہوگا اور قانونی اور عدالت سے تعلق رکھنے والے معاملات میں آسانی اور خوش قسمتی ملے گی۔ مخالفین کے پاس اب سوائے ٹیبل ٹاک کرنے کے کچھ نہیں بچے گا، ہو سکتا ہے کہ دعویٰ ہی خارج ہو جائے۔ مالی اعتبار سے پراپرٹی ڈیلرز اور تعمیراتی شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو اچھا پرافٹ ملے گا۔ محبت کے معاملے میں مجبوری ٹائپ کی کوئی چیز پیدا ہوگی جس سے تعلقات محبت میں الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ شریک حیات سے تعلق ٹھیک رہے گا۔
اور دوستوں سے تعلق کے بارے میں اس ہفتے اچھی پیش رفت ہوگی۔ علم کے لحاظ سے دماغی طور پہ ڈپریشن کی کیفیت رہے گی، پڑھنے میں دل نہ لگے گا۔ شراکتی معاملات میں بہتری رہے گی، سفری معاملات میں سیارہ زہرہ آسانی لائے گا۔ جو لوگ امیگریشن کے منتظر ہیں ان کو اچھی خبر ملے گی۔ آپ کی صحت کا سیارہ قمر 1 اور 2 فروری کو محتاط رہنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ برج حوت پائسز 31 جنوری سے 6 فروری کے درمیان، اور دال سے اور چے سے، چے یعنی چمچ جسے لکھا جاتا ہے، شروع ہونے والے نام جو ہے وہ برج حوت کے انڈر آتے ہیں، یعنی ڈی سے اور سی ایچ سے نام شروع ہوگا جو وہ برج حوت کے انڈر آتا ہے۔ برج حوت والوں کے مالی معاملات میں بہتری کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ کے مالی امور کا سیارہ مریخ بہتر پوزیشن میں ہے، میں آپ کے اپنے سیارے مشتری کے ساتھ موجود ہے، جس سے روپیہ پیسہ حاصل ہونے کے مواقع آئیں گے، اسباب میں اضافہ ہوگا۔ ملنے جلنے والوں سے جن سے کاروباری تعلق ہے وہ بھی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھنے والوں کو بھی کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ الزام تراشی کا ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کا محبوب کسی اور سے آپ کا تعلق جوڑ سکتا ہے یا الزام لگا سکتا ہے۔ شریک حیات سے تعلق کو فروغ ملے گا۔ شراکتی معاملات میں ترقی ہوگی اور کام میں اضافہ ہوگا۔ دوستوں سے گہری وابستگی پیدا ہوگی اور دوستوں کے ساتھ مل کر کھانے اور تفریح کے مواقع ملنے کا چانس بنے گا۔ سفری امور میں بہتری رہے گی۔ ویزا ملنے یا ویزا اپلائی کرنے کے لیے یہ ہفتہ مؤثر ترین ثابت ہوگا۔ فیشن، بیوٹی اور آرٹ سے تعلق رکھنے والوں کے کام میں اضافہ ہوگا۔ سیاسی افراد کو مالی لحاظ سے بہتری تو رہے گی، مگر سیارہ زحل کی وجہ سے کسی پریشانی میں اضافے کا امکان بھی ساتھ ساتھ چلے گا۔ آپ کی صحت کا سیارہ شمس مقابل پر ہونے کی وجہ سے صحت کے خراب ہونے کا امکان بھی رہے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر بھی کیا کریں، اور لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ یار آپ کی ویڈیو کے زیادہ وہ نہیں ہے، ویوز نہیں آتے۔ میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے چینل پہ آپ کو اوریجنل چیزیں نظر آئیں گی، اداکاری نظر نہیں آئے گی۔ اداکار نہیں ہیں ہم لوگ، بس جو ہے جیسا ہے بس وہ پیش کرتے ہیں اور علمی چیز پیش کرتے ہیں۔ بہرحال آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں تو ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ کے ساتھ رابطہ کریں، اور اگر کوئی ہمارے چینل کو سپورٹ کرنا چاہے کسی بھی طریقے سے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ وغیرہ نہیں ہے تو وہ اپنے ہاتھ کا پرنٹ بھی بھجوا سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر سامنے ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔